بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 15 سال سے تراویح اور نماز پڑھا رہا ہوں، مگر گزشتہ رمضان سے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو خوف گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات نہیں کہی جاتی، میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ دعا اور نصیحت مجرب وظیفہ بتائیں تاکہ یہ پریشانی ختم ہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال خوف یہ غیر اختیاری حالت ہے، بدلہ اس میں ہمت سے کام لیں ہیں، اور ہو سکے سورہ الم نشرح پڑھ کرنے، سورہ الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، انشاءاللہ مہربانی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر ذرا ہمت سے کام لیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ مگر شروع میں کچھ جھجک ہوگی، لیکن جب انشاءاللہ لگے رہیں گے تو اللہ پاک سینہ کھول دیں گے۔ ہاں، مجھ کو تنہائی میں بہت ڈر لگتا ہے، مجھ کو تنہائی میں بہت ڈر لگتا ہے، اکیلے کمرے میں، اور مجھے اکیلے گھر میں رات کو سویا نہیں جاتا، اس کا کیا علاج ہے؟ بس بھائی، آپ تنہائی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، تنہائی میں بس وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ پاک کی ذات تمہارے ساتھ ہے، بس اس کا تصور کر لیا کریں۔ اللہ اپنی ہاں، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں الحمدللہ، بس یہ سوچیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ان کی معیت کا تصور کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی گھبراہٹ ختم ہو گئی آگنا الحمدللہ۔ صومالیہ میں تبلیغی جماعت گئی، وہاں پر ایک عالم دین تھے جن کو حکومت وقت نے حق گوئی کے پاداش میں حق بات کہنے کے جرم میں کنویں میں قید کر دیا، 2 سال قید رہے، پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ تو جو عالم دین جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے میں جماعت میں تھا تو میں خود ان سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ 2 سال کنویں میں قید رہے، آپ نے تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کنویں میں قید کیا گیا تھا، اور وہیں سے انہوں نے اپنی کتاب لکھوائی تھی مبسوط ہے لسرخسی، آپ نے تو ان کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 2 سال کی قید کنویں میں کیسے کاٹی ہے؟ کہنے لگے مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، فرمانے لگے میں نے کنویں میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 سال کیسے گزر گئے الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا تھا الحمدللہ۔ اللہ اپنے تو بہرحال تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ۔ ہمارے کئی حضرات وہ جیل میں قید میں گئے، وہاں پر قرآن پاک کے حافظ بن کر نکلے الحمدللہ کی رحمت سے، وہاں بھی اپنے نیک معمولات میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک ہمارے جو زکوٰۃ کا مسئلہ، کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص خود صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق ہو تو کیا وہ بھی اپنا اور فیملی کا روزوں کا فطرانہ ادا کرے گا؟ فرما رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ فطرانہ لے گا،
اور خود ادا نہیں کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں مقصد یہ ہے کہ جو غریب ہیں خود یاد رکھنا زکوٰۃ صدقہ خیرات کے مستحق ہیں، ان کے اوپر فٹانا واجب نہیں ہے یاد کرنا. ہاں مفتی زکریا صاحب سے رابطہ ہو. اچھا اور ایک مفتی صاحب سے پوچھیں نا. اور کون سے ہیں یہ مسئلہ؟ ایک اور مفتی صاحب سے ذرا پوچھیں نا. اللہ تعالیٰ میں ہاں سے پوچھنا. میں سوچتا ہوں اچھا کہ تہجد کی پابندی کروں، الارم لگاتا ہوں، الارم جب بجتا ہے تو بند کر کے سو جاتا ہوں. 16 سال سے کوششیں کر رہا ہوں تہجد نصیب ہو جائے پر اٹھنا نہیں. کیسے قوت ارادی اتنی قوی ہو کہ جس کام کا ارادہ کریں بس کر لوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دھن سے تعبیر کی ہے کہ دھن لگ جائے، تو مجھے دھن لگتی نہیں. کیسے یہ دھن لگے گی؟ جب عمل کا سوچوں تو وہ کر لوں. 14 سال ہو گئے بیت کے، ابھی تک معمولات کی پابندی نصیب نہیں. رہنمائی فرما دیں کہ میں اپنی نالائقی پر کیسے قابو پاؤں. اچھا چلو بھائی دیکھو، میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حسوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے یاد رہنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں میرے حضرت فرمائے لگے اگر کسی کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، بالخصوص ہمارے جو بیچارے کام کاج کرنے والے حضرات ہیں، دن بھر کی کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، تو رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو ان کے لیے ہے طریقہ یہ ہے کہ بس عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. ہاں کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے عشاء کے فرض عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتوں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں، نفل کا ثواب مل جائے گا. یا سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، پھر بھی 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں تو تہجد کا ثواب مل جائے گا. ہاں پھر بھی اگر آخری حصے میں اٹھ جائیں، آخری حصے کی بھی اپنی برکات ہے یا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہے وہ آخری حصے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی کا نزول ہوتا ہے. آ گئی تو چلو اس میں اگر اٹھنے کا موقع ملے تو اس میں ہی پڑھ لیں، ورنہ پھر رات کو پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پھر حالات مختلف ہوتے ہیں. دیکھو سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا سید حامیہ صاحب رحمۃ اللہ فرمائے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا. ایسا نہیں کرنا ہے اپنا. ہاں تو گھبرائے نہیں ہے. باقی لیکن فرض نماز ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اٹھنے کی. وہ تو دیکھو ہمارے ایک نیک مفتی صاحب فرمائے لگے جب آنکھ کھلے یا رکھنا، آنکھ کھلے بغیر کروٹ بدلے 23 سے کھڑے ہو جائیں، 23 سے کھڑے ہو جائیں. بس صرف یہ ہے وضو کرنے تک کوئی سستی رہے گی، جیسے انشاءاللہ آپ وضو کریں گے طبیعت کھلنا شروع ہو جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بلکہ وضو کرنے کے بعد اگر بلکہ حدیثی میں آتا ہے شیطان علیک لیل طویل پڑھ کر کے، ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، علیک لیل طویل پڑھ کر سستی کی 3 گرہیں لگاتا ہے.
پہلی گرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کھل جاتی ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، مثلا دعا پڑھ لیں، اٹھنے کی دعا، اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور بھی اذکار آتے ہیں، ان میں سے کوئی پڑھ لے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے ہیں تو فرمایا سستی کی پہلی گرہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے کھل جاتی ہے، دوسری گرہ وضو کرنے سے کھل جاتی ہے، اور تیسری گرہ نماز پڑھنے سے۔ آپ دیکھیں نماز پڑھ لیں تو طبیعت بالکل حشاش بشاش خوشی سے بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ نمازی کو چہروں پر آپ دیکھ لیں خاص قسم کی رونق نظر آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ جو شاید بے نمازی کے چہرے پر نہ ہو، جو ہے نمازی کے چہرے پر ایک خاص قسم کی نورانیت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، بہرحال کوشش کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ دل میں خیالات پکاتا ہوں، کوئی بھی کام ہو خلاف طبیعت ہو یا طبیعت کے موافق، اس کے بعد خیالات آتے ہیں اور دل خالی نہیں رہتا، بس بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کینے کی بیماری ہو گئی ہے، اس سے کوئی بہت پکاتا ہوں، بس اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے الحمد اللہ پاک کی ذات۔ ہم اللہ تعالیٰ غصے کو پکانے کا نام ہی کینہ ہے، کینہ ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچنا ہے الحمد۔ پھر کیا غصے کا علاج بھی ہے حدیث شریف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے اپنی حالت کو بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائیں اگر ہیں، ہاں الحمدللہ۔ اور متقین کی یہ صفت بھی سوچ لیا کریں، متقین کی ایک صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے، یہ نہیں فرمایا والعادمین الغیظ کہ ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ یہ فرمایا والکاظمین الغیظ کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، نا غصہ آتا ہے لیکن اس کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے یا کرنا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک فرمان میں یہ ان صفتوں کو سوچنے سے بھی طبیعت میں انشاءاللہ فرق آئے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں ہو، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس اس سے بچنا ہے۔ اپنے شیخ سے گریز کرتا ہوں کہ مسافہ کروں، شیخ کے آرام اور راحت کو ذہن میں رکھ کر ہیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی اس نیک نیت پر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ تو بہت سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس لیے مسافر نہیں، ایسا نہیں، خیال نہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باقی کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ کر بھی لیا اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ اب جہاں بھی خیر، میں تو ایک طالب علم ہوں، اللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں، مہمان دور دراز سے آتے ہیں، ایک ایک سے کوشش کرتا ہوں مسافہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کوئی بھائی جلدی میں ہو، کوئی اور کوئی مصروفیت ہو، مسافر نہ بھی کر سکے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے ہم بلکہ ان کو بھی اس نیک نیت پر ثواب مل جائے گا، چلو الحمدللہ۔ حضرت کی مجلس میں وہاں پر کچھ حضرات تھے، حضرت میں خال زیادہ بس چند ایک حضرات کو مسافہ کرتے تھے، باقی تقریباً بغیر مسافے کے مجلس سے اڑ جاتے تھے، تو حضرت بھی کوئی محسوس نہیں کرتے تھے کہ بھائی ضرور مسافہ کریں مجھ سے الحمدللہ، بلکہ چند ایک حضرات ہی کرتے تھے، باقی تو بغیر مسافے کے چلے جاتے تھے۔ لیکن بہرحال کوئی کر بھی لیں تو انشاءاللہ پھر ہے، چلو پھر ہم جیسے طلباء کے لیے اپنے بزرگوں کی دعا لینا الحمدللہ،
ایک حدیث میں آج ہی میں پڑھ رہا تھا یہ سن کر، فرمایا دعا کا تو کہتے ہیں نا ہر مسلمان سے کہنا چاہیے، کیا معلوم کس کی دعا ہمیں لگ جائے الحمدللہ ہے۔ ہاں دعا تو الحمدللہ خود بھی کریں اللہ تعالیٰ، اور ہاں اور اللہ تعالیٰ اور دعا کی درخواست سب سے کر دینی چاہیے آگنا ہے۔ ہاں گھر والی کو ترا کیا تراویح پڑھ لیا کریں، اس نے کہا میرے سے نہیں پڑھی جاتی، یہ 4 بچے جو گھر والی کو کہا کہ تراویح پڑھ لیا کرو، تو اس نے کہا میرے سے نہیں پڑھی جاتی، یہ 4 بچے جو کیا تحفے میں دیے ہیں ان کو کون دیکھے گا؟ اللہ پاک کی داد، ہم ان کو بھی آپ ہی دیکھیں گے، ان سے کہیں آپ ہی دیکھیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا کرنا ہے۔ بہرحال دیکھو ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کرتی ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اللہ میری ایک گھر والی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں یا ہاں، لیکن الحمدللہ جیسے آگے پیچھے بچے ان کو ہیں سلا کر ہے، وہ اپنی نماز پڑھتی ہیں، فرض نماز بھی اور تراویح پڑھتی ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو بہر بچوں کے ساتھ ہی آپ کا ثواب بڑھ گیا الحمدللہ ہے۔ ہاں کوشش کرنی ہے تراویح پڑھنے کی الحمدللہ، اللہ چلو مختصر صورتوں سے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ ہے، تراویح کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اوپر قضا نمازیں ہیں، 2 سال پڑھیں پھر چھوٹ گئی ہیں، بہرحال قضا نمازیں ہوں تو ان کو آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اگر موقع ملے تو بس ایک نماز قضا کر لی الحمدللہ ہے، آسانی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، آپ چلو نفلوں کی جگہ پر قضا نماز پڑھ لیا کہیں، سنت موقع تو پڑھنی ہے لیکن نفل کی جگہ پر قضا نماز پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز ہے، چلو 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل پڑھ کے اپنی قضا پڑھ لیں، ورنہ قضا نماز اگر پڑھ لیں تو ہے وہ بھی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک فریضہ ذمہ ہے وہ تو ہے، جو نماز ذمہ رہ رہی ہیں وہ ہے، ان کو ادا کرنے کی فکر رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نکاح کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوں، اللہ اپنے بھائی کے لیے اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے، نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔ اس بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہوں، کس قسم کے رشتے کا انتخاب کروں؟ بھائی حدیث میں آتا ہے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اور ہاں حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے۔ فرمائے آگے حدیث میں الفاظ ہیں، فظفر یا فظفر میں بذات الدین، آپ دینداری کے ساتھ کامیابی حاصل کریں، میں مقصد یہ ہے کہ دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیا جائے۔ ہاں سب سے کامیاب رشتہ یہی ہے کہ دینداری الحمدللہ، مثلا کم از کم نماز روزہ کو ضروری ہے، ہاں دین سے تعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ پہلے دینداری نہیں تھی، رشتہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ خاوند کو ذریعہ بنا دیا گھر والی کی ہدایت کے لیے، اور بعض دفعہ گھر والی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں خاوند کی ہدایت کے لیے، ایسے بھی واقعات ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ دین سب سے اہم ہے، یاد رہے۔ ہاں الحمدللہ
دینداری اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بچوں کا ماحول پر بھی اثر ہوتا ہے الحمدللہ، اگر ہم گھر میں دینداری ہوگی ہے، بچوں کو نیک ماحول ملے گا، ان کو بھی نیک راہ ملیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور نہ ہو گھر میں دین کا ماحول پیدا کرنے کے لیے نیک کتابیں ہیں، آگے حکایات صحابہ، فضائل اعمال سے صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر سنایا کریں، اور بھی اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں، جزاء الاعمال حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، تعلیم الدین، فروع الایمان، حیات المسلمین، اپنے بزرگوں کی نیک کتابیں، بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور یاد رکھنا الحمدللہ، اس کو مطالعے میں رکھیں الحمدللہ، اور فضائل اعمال کی تعلیم، صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے سننے سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ میرے ساتھ سندھ میں یہ واقعہ پیش آئے، تہجد کی نماز ادا کی، اس کے بعد میرے سامنے شیطان کی شکل میں آیا، اور اس کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ میں نے عورتوں کو جا کر پتھر مارا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اس کے بعد میں چلا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، بس یہ کبھی کبھی ہوائی چیزیں ہیں، یہ کبھی کبھی ہیں آ کر نا، یہ بس ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہم ان سے کیا ڈرنا ہے۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ گھر میں جنات کا بھی سایہ ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ بس منزل کا اہتمام رکھیں، اللہ پاک فضل فرمائے الحمدللہ۔ زیادہ تکلیف ہو تو پھر اہل حق میں سے کوئی نیک عامل ہوں، ان کو بطور علاج کے دکھا لیں الحمدللہ۔ میں آپ سے بیعت ہوں، اور یورپ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اسپین میں جا رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی باہر جائیں تو دعوت کی نیت سے جائیں، باہر جائیں تو دعوت کی نیت سے جائیں، اس نیت سے ایسے چلو روزی کے لیے بھی جائیں، وہ تو خیر چلو اللہ پاک، وہ بھی اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ دعوت کی نیت، یعنی وہاں پر اپنے طور طریقے سے، اپنے نیک اطوار سے، اس انداز سے رہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر جنت کی راہ پکڑیں الحمدللہ۔ ہاں بس اپنے نیک عمل سے ان کو دعوت دیں الحمدللہ۔ بعض دفعہ بد عملی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، اب آپ نے دیکھا ہو بعض لوگ ہیں وہاں پر رشتے کر لیتے ہیں صرف نیشنلٹی کے لیے، اور کوئی نیشنلٹی ملی اور فتلا دیتے، کتنا غلط کام کرتے ہیں۔ حالانکہ نکاح ہے، نکاح تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، صرف نیشنلٹی کے لیے نہیں آگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تو ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے لوگ ہیں وہ مسلمانوں سے بدظن ہو جا کر۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہمارے بلکہ ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام، اس میں لکھا ہوا صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے، یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف تھے کہ لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔
یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ایسی نیک نامی تھی. تو بہرحال اب بھی ہیں آپ جیسے نیک حضرات کے بارے میں میرا حسن ظن یہی ہے. آپ انہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. ہاں بس پھر نماز کے بعد دیکھیں گے تو پھر ہے. جو آدمی خود مستحق ہے اس پر اپنے آپ اپنی فیملی کا صدقہ فطر نہیں ہے. ٹھیک وہی جواب ہے تقریباً. ہے چلو جزاک اللہ. صدقہ فطر کے بارے میں تو معلوم ہے نا کتنا ہے آج کتنا 300 ہیں جامع سے 300 ہیں 300 روپے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. پھر اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے سب کی طرف سے ادا کرنا ہے نا. چند منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوگی. میں تو اس تیاری کر لوں پھر اس کے بعد